بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 32واں خط صوفیاء اکرام۔ تم نے عزیزم وقت تو بہت لیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ تصوف اپنی اصل کے اعتبار سے غیر قرآنی تصور ہے۔ اب رہا تمہارا یہ سوال کہ ہمارے صوفیاء اکرام کی، بالخصوص وہ جن کا ہندوستان میں بہت چرچا ہے، عملی اور فکری سطح کیا تھی، اور قرآن پر ان کی نگاہ کہاں تک تھی؟ تو اس کے لیے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کے متعلق جب بھی گفتگو کی جائے گی تو انہی کتابوں کی روح سے کی جائے گی جنہیں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا وہ ان حضرات کی نہیں ہیں اور انہیں ان کی طرف غلط منسوب کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کے متعلق ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ علمھا عند ربی فی کتاب 20/52، اور اگر یہ کتابیں فی الواقعہ انہی کی ہیں تو ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان حضرات کی علمی اور ذہنی سطح کیا تھی۔ تم نے بالخصوص حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب عالم، بابا فرید گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعلق دریافت کیا ہے۔ ان حضرات کی مستقل تصانیف کوئی نہیں، البتہ ان کے ملفوظات کے مجموعے ہیں۔ ان ملفوظات کی صورت یوں ہے کہ ایک پیر کے ملفوظات ان کے خلیفہ قلم بند کرتے ہیں، وہ ان کی مجلس میں جاتے ہیں اور ان کے ارشادات کو محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک مجموعہ مرتب ہو جاتا ہے۔ مثلا خواجہ معین الدین اجمیری کے پیر و مرشد تھے خواجہ عثمان ہارونی۔ انہوں نے خواجہ ہارونی کے ملفوظات قلم بند فرمائے ہیں۔ اس مجموعہ کا نام ہے انیس الارواح۔ خواجہ اجمیری کے ملفوظات کو ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین اوشی کاکی، خواجہ قطب عالم نے جمع کیا ہے۔ اس کا نام ہے دلیل العارفین۔ خواجہ قطب عالم کے ملفوظات کو بابا فرید گنج شکر نے مرتب فرمایا تھا۔ اس مجموعہ کا نام ہے فوائد السائلین۔ حضرت بابا فرید کے ملفوظات کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے جمع کیا تھا، اس کا نام ہے راحت القلوب۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو امیر خسرو نے مرتب کیا تھا، مجموعہ کا نام ہے راحت المحبین۔ تم نے دیکھا کہ اس طرح ان ملفوظات کے ہر مجموعہ کو دوہری سند حاصل ہو جاتی ہے، ایک تو ان کی جن کے یہ فرمودات ہیں، اور ایک ان کی جنہوں نے ان ارشادات کو جمع اور مدون فرمایا۔ مثلا انیس الارواح میں خواجہ عثمان ہارونی کے فرمودات ہیں، اس اعتبار سے انہیں ان کی سند حاصل ہے، اور ان فرمودات کو جمع کیا خواجہ معین الدین اجمیری نے، اس اعتبار سے اس مجموعہ کو ان کی سند حاصل ہے۔ یہ مجموعے طبع شدہ ہے، اس لیے انہیں از خود دیکھا جا سکتا ہے، اور چشتیہ خاندان کے متوسلین تو ان مجموعوں کو ورود و وظائف کی طرح یاد کرتے اور دہراتے رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم خود ان مجموعوں کو دیکھتے تاکہ تمہیں ان کے علمی پایہ کا براہ راست اندازہ ہو جاتا، لیکن تمہاری تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ لاد دے لدا دے لادنے والا ساتھ دے، تم انہیں از خود کہاں پڑھو گے؟ اس لیے یہ ڈیوٹی بھی مجھے ہی سر انجام دینی پڑے گی، لیکن میں ان مجموعوں کو بتمام و کمال تو خط میں منتقل کر نہیں سکتا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے بعض اقتباسات نقل کر دوں، ان سے باقی مجموعوں کے متعلق خود اندازہ لگا سکو گے۔ یہ مجموعے فارسی زبان میں ہیں، لیکن چونکہ تمہیں فارسی پر اتنا عبور نہیں، اس لیے ان کا اردو ترجمہ ہی لکھنا پڑے گا۔ یہ ترجمہ مسلم پریس دہلی کا چھپا ہوا ہے۔ اقتباسات لفظ بلفظ نقل کیے جائیں گے
تاکہ ان کی صحت میں کوئی شبہ نہ رہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے معاملات میں کتنی احتیاط برتا کرتا ہوں۔ اچھا تو لو سنو۔ پہلا مجموعہ ہے انیس الارواح، یعنی خواجہ عثمان ہارونی کے ارشادات کا مجموعہ، جسے خواجہ معین الدین اجمیری نے مرتب فرمایا ہے۔ خواجہ اپنے پیر و مرشد کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے ہمسایہ میں میرا ایک پیر بھائی تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دفن کر کے واپس چلے آئے۔ میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا، عالم مشغولی میں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے عذاب کے اس کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ عذاب کریں۔ اتنے میں حضرت پیر و مرشد تشریف لائے اور ان دونوں فرشتوں کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ اسے عذاب مت کرو، یہ میرا مرید ہے۔ وہ حسب الارشاد واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور عرض کی، باری تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگرچہ یہ شخص آپ کا مرید تھا لیکن آپ کے طریقہ سے برگشتہ تھا۔ آپ نے فرمایا، حال ایسا ہی ہے، مگر اس نے اپنی ذات کو میرے پلے باندھ دیا تھا، اس کی حمایت میرے ذمہ ضروری ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ واپس چلے آؤ، اس شخص کو عذاب نہ کرو، ہم نے اسے حضرت کی خاطر عزیز ہونے کے سبب بخش دیا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی معیت میں ایک سفر کا حال لکھا ہے، جس میں بدخشاں میں ایک بزرگ کو دیکھا جن کی عمر 140 برس کی تھی۔ ان کا ایک پاؤں جڑ سے کٹا ہوا تھا۔ اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مدت سے صومعہ میں موتقف ہوں، اس سے کبھی ایک قدم بھی خواہش نفس سے باہر نہیں نکالا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہوائے نفسانی سے یہ بریدہ پاؤں باہر نکالا، دوسرا نکال کر ارادہ روانگی کا تھا کہ ہاتف نے آواز دی، اے مدعی، ہمیں عہد بدا کے فراموش کر دی۔ یہ آواز سن کر متنبہ ہوا اور اپنی وعدہ خلافی سے پشیمان، چھری میرے پاس موجود تھی، فی الفور میان سے نکالی اور اس پاؤں کو جو باہر نکالا تھا کاٹ کر پھینک دیا۔ اب مجالس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک دن گفتگو دربارہ چاند و سورج گرہن ہوئی۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب آدمیوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ چاند اور سورج کو پکڑو اور اس کے کسی جز یا کل کو کسی قدر عرصہ کے لیے بے نور کر دو کہ اس سے خلق کو عبرت ہو۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ اور خون رواں ہو اور عورت اسے صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے چاٹے تو بھی خاوند کا حق کما حقہ ادا نہ ہوگا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا دسترخوان سرخ رنگ کا تھا، وہ آسمان سے نازل ہوا تھا۔ جو شخص سرخ دسترخوان پر روٹی کھاتا ہے، بروز حشر حضرت جبریل اس کے لیے براق معاہلہ بہشتی تشریف لائیں گے۔ ایک مجلس میں اہل جنت کے متعلق گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اہل جنت کے خورد و نوش سے خبر دیجئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھ کو ذوالجلال والاکرام کی، جس نے مجھے پیغمبری دی ہے کہ مرد بہیت میں 100 مرتبہ کھانا کھائے گا اور 100 ہی مرتبہ اپنی عیالداری سے محبت کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قدر کھانا پینا ہوگا تو انہیں قضاء حاجت بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وقت قضاء حاجت شکم سے ایک ریح خارج ہوگی جس کی خوشبو مشک کو ماند کرتی جائے گی۔ اب اس مجموعہ کو لو جو خواجہ معین الدین اجمیری کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور جنہیں خواجہ قطب عالم نے مرتب فرمایا تھا۔ میں یہ کہنا بھول گیا کہ خواجہ عثمان ہارونی قصبہ ہارون کے رہنے والے تھے جو نیشہ پور کے قریب واقع ہے، اور خواجہ اجمیری قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے تھے جو سیستان میں واقع ہے۔ آپ کی وفات 633 ہجری میں اجمیر میں ہوئی تھی۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ فقہ اکبر میں بروایت امام اعظم ابو حنیفہ لکھا ہے کہ ایک کفن چور جس نے 40 سال تک کفن چرائے تھے، قضاء الہی سے مر گیا۔
اس کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت بری میں خرامہ ہے۔ پوچھا کہ یہ درجہ اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ جواب دیا کہ نماز پڑھنے اور صبح کی نماز سے اشراق تک مسلح پر قرار پکڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ ایک مجلس میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کی تفسیر میں فرمایا کہ ویل ایک کنواں یا میدان دوزخ میں ہے، اس سے زیادہ کسی دوزخ میں عذاب نہیں۔ ایک مجلس میں عذاب قبر کے متعلق گفتگو کے دوران میں فرمایا کہ ایک بزرگ بصرہ کے ایک قبرستان میں بیٹھے تھے، ہمارے متصل ایک مردے کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس بزرگ نے جب یہ حال دیکھا تو زور سے نعرہ مار کر زمین پر گر پڑے۔ ہم نے اٹھانا چاہا تو معلوم ہوا کہ جان قالب سے پرواز کر گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں بدن ان کا پانی ہو کر ناپید ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ دو درویش قوالی سنتے سنتے زمین پر گر پڑے، خرقہ ان کا زمین پر پڑا رہا اور جسم اس کے اندر سے غائب ہو گیا۔ ایک مجلس میں خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت انبیاء و اولیاء سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کے کندھوں پر کمبل پڑے ہوں گے، ہر ایک کمبل میں کم و بیش 1,00,000 تانے کے دھاگے اور 1,00,000 بانے کے ہوں گے۔ ان کے مرید اور بچے ان کے ان تاگوں کو پکڑیں گے اور اس وقت تک پکڑے رہیں گے جب تک خلق ہنگامہ محشر سے فارغ نہ ہو۔ پھر حق تعالی انہیں پل صراط پر پہنچائے گا اور وہ ماہ اپنے پیروں کے اس 32,000 برس کے راستے کو ایک دم زدن میں بے برکت پکڑے رہنے اس گلیم کے طے کریں گے اور دروازہ بہشت پر پہنچ کر دار النعیم میں داخل ہوں گے۔ ایک اور مجلس میں فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے اصحاب کہف کا غار دیکھا، انہیں سلام کیا، حق تعالی نے سب کو زندہ کیا اور جواب سلام دلوایا۔ آپ نے مذہب اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسے بسد کے دل منظور کیا۔ ایک مجلس میں فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حابیل نام پیدا کیا، اس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ تسبیح اس فرشتہ کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ شب روز پر موکل ہے، اس کے سامنے ایک تختی پر بہت سے خطوط سیاہ سفید ہیں، وہ ان خطوط کی درازی اور کوتاہی سے رات دن چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے جو دن رات گھٹ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ زارو قطار رونے لگے اور عالم بے ہوشی آپ پر طاری ہوا۔ پھر فرمایا کہ حق تعالی نے کوہ کاف کو پیدا کیا اور تمام عالم اس کے احاطہ کے اندر آباد ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، فرمایا قاف والقرآن المجید۔ پھر فرمایا کہ وہ پہاڑ زمین سے 40 گنا زیادہ وسیع ہے، اسے ایک گائے اپنے سر پر رکھے ہے، درازی اس گائے کی 30,000 سال کی راہ ہے، سر اس کا مشرق میں اور دم مغرب میں ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود چشتی نے جس مجلس میں یہ بات بیان کی تھی اس میں ایک درویش حاضر تھے، انہیں اس سے اپنے دل میں کچھ شک گزرا۔ حضرت خواجہ سر بمراقبہ ہوئے اور وہ درویش اپنے اپنے خرقوں سے گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو اس درویش نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے حضرت خواجہ نے کوہ کاف دکھایا ہے، اب مجھ کو کوئی شبہ نہیں رہا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اس روز اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو بھی پیدا کیا اور اس سانپ سے ارشاد فرمایا کہ اے سانپ، ہم تجھے امانت سپرد کرتے ہیں، منظور ہے یا نہیں؟ سانپ نے جواب دیا کہ مجھے بصر و چشم منظور ہے۔ حکم ہوا منہ کھول دے، اس نے منہ کھولا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ دوزخ کو لاؤ اور اس سانپ کے منہ میں رکھ دو۔ فرشتوں نے دوزخ لا کر اس کے منہ میں رکھ دی اور منہ باندھ دیا۔ اب دوزخ اس سانپ کے منہ میں ہے،
ساتویں زمین کے نیچے اگر دوزخ سانپ کے منہ میں زیر زمین نہ ہوتی تو تمام عالم جل جاتا۔ ایک مجلس میں الحمد شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور خواجہ عثمان ہارونی سفر میں تھے، دجلہ کے کنارے پہنچے، دریا طغیانی پر تھا۔ میں فکر میں ہوا کہ کس طرح پار اترے اور جلد عبور کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر میں کھولیں، خود اور حضرت خواجہ کو دجلہ کے پار پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ کس طرح عبور فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ الحمد شریف کو 5 مرتبہ پڑھ کر قدم پانی میں رکھا اور دریا پار اتر گئے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہوئی تو تمام چیزیں حضرت کو دیکھ کر رونے لگیں، لیکن چاندی اور سونا نے آنسو نہ نکالے، اور خدا سے عرض کی کہ ہم اس کے حال پر نہ روئیں گے جو تیرا گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عرض سن کر قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہاری قیمت مقرر کر دوں گا اور بنی آدم کو تمہارا خادم بنا دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنگل میں ایک درویش رحلت کردہ کی لاش کو دیکھا کہ ہنس رہی تھی۔ پوچھا، تم تو مر چکے ہو، اب کیوں کر ہنستے ہو؟ جواب دیا کہ محبت حق تعالی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلیمیاں باتیں تو بہت سی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن خط میں اتنی گنجائش کہاں ہے، اس لیے مختصر اقتباسات پر ہی کفایت کر رہا ہوں۔ اب تم فائد السائلین کو دیکھو جو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور جنہیں ان کے خلیفہ خواجہ فرید الدین گنج شکر نے مرتب فرمایا تھا۔ خواجہ صاحب قصبہ اوش کے رہنے والے تھے جو ماوران نہر کا ایک قصبہ ہے۔ آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی والدہ 15 پارہ کی حافظہ تھیں اور ایام حمل میں قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہتی تھیں، اس لیے آپ پیدائش ہی سے 15 پارہ کے حافظ تھے۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ بدخشاں میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے حاکم وقت کو حکم دیا کہ ایک خانقاہ تیار کرو۔ اس نے خانقاہ تیار کرائی تو آپ نے حکم دیا کہ ہر روز بازار سے کتا خرید کر لائیں۔ حسب الحکم روز کتے خرید کر لاتے، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر سجادہ پر بٹھاتے اور فرماتے خدا کے سپرد کیا۔ آخر الامر وہ کتے ایسے ہو گئے کہ ہر ایک ان میں پانی پر چلتا تھا اور جس کسی کو وہ نقش دے دیتا اچھا ہو جاتا تھا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ میں اور قاضی حمید الدین ایک سفر میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ہے جو دریا کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو لیے۔ دریا پر پہنچے تو دریا زور و شور سے رواں تھا اور کوئی کشتی وغیرہ موجود نہ تھی۔ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اگر ہم نے اپنا کام کمال کو پہنچا لیا ہو تو دریا ہمیں راہ دے دے۔ ناگاہ دریا شک ہو گیا اور درمیان دریا راہ حویدہ ہوئی۔ ہم اس راہ میں رواں ہو کر پار اتر گئے۔ وہ بچھو ہمارے آگے آگے تھا۔ بچھو ایک درخت کے تلے پہنچا جس کے سائے میں ایک مرد سو رہا تھا اور ایک اژدہا اس شخص کو کاٹنے کے لیے آ رہا تھا۔ بچھو نے سانپ کے ڈنک مارا، سانپ مر گیا اور بچھو غائب ہو گیا۔ وزن اس سانپ کا 1000 من ہوگا۔ ہم اس شخص کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شرابی ہے، شراب پی کر قے کی ہے اور بدمست پڑا ہے۔ ہم متعجب ہوئے کہ ایسے نافرمان شخص پر اللہ نے ایسی نوازش فرمائی ہے۔ جو ہی یہ اندیشہ ہمارے دل میں گزرا، حاطف غیبی نے آواز دی کہ اگر ہم پارساؤں پر ہی اپنی توجہ مبذول رکھیں تو غریبوں کا حامی کون ہوگا؟ ایک مجلس میں فرمایا کہ خواجہ عثمان ہارونی کے ایک مرید نے آپ سے کہا کہ میرے ہمسایہ نے میرے مکان سے متصل ایک چوبارہ بنوایا ہے جس سے میرا مکان بے پردہ ہو گیا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ شخص یہ جانتا ہے یا نہیں کہ تم میرے مرید ہو؟ اس نے کہا کہ وہ اس سے واقف ہے۔ آپ نے یک زبان مبارک سے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کوٹھے پر سے گر نہیں پڑتا اور اس کا مہرہ گردن ٹوٹ نہیں پڑتا؟ اس اثناء میں وہ مرید اپنے گھر کو گیا، راستے میں سنا کہ وہ شخص کوٹھے سے گر پڑا ہے اور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا ہے۔
پھر فرمایا کہ بغداد شریف میں ایک شخص کو جرم قتل کی سزا میں قتل کرنے لگے اور قاعدے کے موافق اس کا منہ قبلہ رخ کرنے لگے تو اس نے اپنا منہ قبلہ سے پھیر کر اپنے پیر کے مزار کی طرف کر لیا۔ جلاد نے کہا کہ مرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ تو اپنا کام کر، میں نے اپنا منہ اپنے قبلہ کی طرف کر لیا ہے۔ وہ دونوں اسی حیض بیض میں تھے کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ اس شخص کا جرم خلیفہ نے معاف کر دیا ہے۔ اس پر خواجہ قطب عالم نے فرمایا کہ دیکھو اس شخص کی جو خوش عقیدگی نے اسے قتل سے صاف بچا لیا۔ ایک مرتبہ فرمایا، حضرت خواجہ مودود چشتی کو جب اشتیاق خانہ کعبہ کا غالب ہوتا تو اسے فرشتے سرزمین چشت میں لے آتے کہ خواجہ صاحب زیارت سے مشرف ہوں۔ اب سلیم اس مجموعہ کی طرف آؤ جو ان سب میں بڑا ہے، یعنی راحت القلوب۔ اس میں خواجہ فرید الدین گنج شکر کے وہ ملفوظات ہیں جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرتب فرمایا تھا۔ خواجہ گنج شکر اجودن کے رہنے والے تھے۔ محرم 668 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پاک پتن ضلع منٹگمری حال ساہیوال میں ہے۔ آپ کے لقب گنج شکر کی وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک بنجارہ گزرا جس کے بوروں میں شکر لدی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ بوروں میں کیا ہے؟ اس نے ازراہ ظرافت کہا کہ نمک ہے۔ گھر جا کر بورے الٹے تو ان سب میں نمک ہی نمک تھا۔ وہ روتا ہوا حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، وہ شکر تھی تو شکر ہو جائے گی، چنانچہ وہ شکر بن گئی۔ ایک مجلس میں گفتگو دربارہ خرقہ درویش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے فرمان الہی ہوا ہے کہ خرقہ درویش اس شخص کو دوں جو میرے سوال کا جواب شافی دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اگر یہ خرقہ تمہیں دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سب کچھ خدا کی راہ میں نثار کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عدل و انصاف کروں گا، مظلوموں کی داد کو پہنچوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حیا اور سخاوت اختیار کروں گا، لیکن ان میں سے کسی کا جواب اطمینان بخش نہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر یہ خرقہ تمہیں دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر مجھے خرقہ عطا کر دیا جائے تو میں بندگان خدا کی پردپوشی کروں گا۔ چنانچہ آپ نے وہ خرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر ایک دفعہ ذکر خدا میں مشغول تھے کہ بال کی جڑ سے خون روانہ ہونے لگا۔ اہل خانہ نے ایک کاسہ چوبیں نشست کے نیچے رکھ دیا کہ جو خون بہے وہ کاسہ میں جمع ہو جائے۔ آپ کے جسم مبارک سے اس قدر خون رواں تھا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ کاسہ بھر گیا اور اہل خانہ نے وہ خون پی لیا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ نواح غزنی میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ نہایت ضعیف اور لاغر تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ہر شب 120 رکعت نماز نفل عطا فرماتے، لیکن عارضہ شکم کی وجہ سے ہر 2 رکعت کے بعد انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ قضائے حاجت کے واسطے تشریف لے جاتے، واپس آ کر غسل فرماتے اور 2 گانا ادا کرتے، پھر قضائے حاجت ہوتی اور غسل کرتے اور 2 گانا ادا کرتے۔ مختصراً یہ کہ اس شب وہ 60 مرتبہ نہائے اور اپنا وظیفہ ادا کیا۔ آخر بار جب نہانے تشریف لے گئے تو میاں نے آپ انتقال فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا مضبوط اور راسخ العقیدہ تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جب مغلوں نے یمن کا محاصرہ کیا تو والی یمن حضرت خواجہ ابو اللیث کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ آپ نے وہ خلیفہ کو عطا فرمائی
اور ارشاد فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت مغلوں پر شبخون مارنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور جو ہی وہ لکڑی لشکر مغل پر پھینکی انہیں ہزیمت واقع ہوئی اور وہ لڑتے لڑتے بھاگ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ ایک سیاح نے مجھ سے یہ حکایت بیان کی تھی کہ میں نے شہر دمشق کو اجاڑ پایا، اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں کے بعض باشندوں نے وظیفہ ترک کر دیا تھا۔ ناگاہ مغلوں کا لشکر ان کے شہر میں آیا اور شہر کو ویران کر دیا۔ چونکہ سلیم یہ ایک تاریخی بات ہے جو درمیان میں آ گئی ہے، اس لیے تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یمن پر مغلوں کا حملہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ باقی رہا دمشق پر مغلوں کا حملہ، سو دمشق پر پہلی بار تیمور کے مغلوں نے حملہ کیا تھا، جو خواجہ نظام الدین اولیاء سے قریب 100 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک مجلس میں فرمایا، ایک نوجوان واصلان حق میں سے تھا۔ جب عمر اس کی تمام ہوئی، ملک الموت نے اس کو شرق سے غرب تک ڈھونڈا لیکن نہیں پایا۔ مجبور اپنے مقام پر آ کر سجدہ میں سر رکھا اور خدا سے درخواست کی وہ اس نوجوان کا پتہ بتا دیں۔ حکم ہوا کہ اس نوجوان کو فلاں خرابہ میں تلاش کرو، لیکن ملک الموت کو اس کا وہاں بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے، اے ملک الموت، تم ہمارے دوستوں کی روح قبض نہیں کر سکتے اور نہ ان کو دیکھ سکتے ہو، وہ لوگ میرے پاس ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ شیخ جلال الدین رومی کبھی روم میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا آپ غائب ہو جاتے۔ آخر معلوم ہوا کہ آپ شرن و تعظیمن خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک جوگی حضرت بابا فرید کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ کوئی کرامت دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اپنی جوتیاں ہوا میں چھوڑ دیں، وہ اس جوگی کے سر سے اونچی چلی گئیں۔ چنانچہ جوگی معترف ہوا کہ جس شخص کی جوتیوں کا یہ مرتبہ ہوگا وہ کس مرتبے کا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ریاضت کے متعلق بتایا کہ میں 20 سال عالم تفکر میں کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا، مجھے یاد نہیں کہ اس 20 سال میں نے کچھ کھایا ہو۔ اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک دہی بیچنے والا راستے میں کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا دہی زمین پر گر گیا تھا، زمین اسے پی گئی ہے، کیا آپ اسے روا رکھ سکتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے درہ اٹھا کر نعرہ مارا کہ زمین تو دہی واپس دیتی ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی زمین پھٹ گئی اور دہی اوپر نکل آیا۔ اس دہی والے نے اپنے سبوچا کو دہی سے بھر لیا اور چل دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خرقہ سی رہے تھے اور پشت آپ کی جانب آفتاب تھی۔ پشت مبارک آپ کی تمازت آفتاب سے گرم ہو گئی تو آپ نے نگاہ غضب سے آفتاب کی طرف دیکھا۔ مان فرشتوں کو حکم ہوا کہ نور آفتاب کا محو کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا ہے۔ فرشتوں نے فی الفور تعمیل کی اور نور آفتاب سے لے لیا۔ جملہ جہان تاریک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ میں حیات تھے، از حد غمناک ہوئے، فرمانے لگے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی جو نور آفتاب سے لے لیا گیا۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ آفتاب کا نور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی وجہ سے چھین لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب فرمایا اور شفاعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج کو معاف کر دیا، فی الفور جہان روشن ہو گیا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے ہاں 2 بچے توام پیدا ہوئے۔ جب یہ خبر آن حضرت کو پہنچائی گئی اور عرض کیا گیا کہ ان کے جدا کرنے کی ترکیب فرمائیے، آپ متفکر تھے
کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ ان کے سروں میں ایک ہی کنگا کرنا چاہیے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا اور وہ الگ الگ ہو گئے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ سورہ ملک کا نام تورات میں ماسورہ ہے اور ماسورہ کا ترجمہ فارسی میں عذاب گور سے باز رکھنے والا ہے۔ اس مجلس میں فرمایا کہ جب خواجہ عبداللہ سہیل تستری کا انتقال ہوا، شہر میں یہودیوں کی ایک جماعت سخت منکر تھی۔ ان میں سے ایک یہودی نے جنازہ سے قریب آ کر کہا کہ اگر آپ مجھے اس وقت تلقین کریں تو میں مسلمان ہوتا ہوں اور میرے ساتھ 1000 آدمی اور مسلمان ہوں گے۔ وہ یہ بات پوری نہ کر چکا تھا کہ آپ نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور دونوں آنکھیں کھول کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ اس پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جب خواجہ قطب الدین ودود چشتی کا انتقال ہوا ہے اور لوگوں نے چاہا کہ جنازہ اٹھائیں تو جنازہ خود بخود ہوا میں معلق ہو کر چلنے لگا۔ دفن کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جنازہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بیان کر کے آپ نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ ایک روز حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اصحاب ایک جا متمکن تھے۔ معاویہ یزید کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کیا کہ سبحان اللہ، دوست کی بہشتی کے کندھے پر سوار ہے۔ یہ ارشاد والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ پسرے معاویہ کیوں کر دوزخی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے علی، یزید بدبخت وہ ہے جو میرے حسن و حسین اور ان کی تمام اولاد کو شہید کرا دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار میان سے کھینچی اور چاہا کہ یزید پلید کو مار ڈالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حکم باری تعالیٰ کا ایسا ہی ہے، مخالفت تقدیر کی نہ کرنی چاہیے۔ سلیم، تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یزید کی پیدائش 26 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بھی 16 برس بعد۔ اب چند ایک مثالیں راحت المحبین سے بھی سن لو۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں جنہیں امیر خسرو نے مرتب کیا تھا۔ خواجہ صاحب بدایوں کے رہنے والے تھے۔ 725 ہجری میں دہلی میں وفات پائی۔ وہیں آپ کا مزار ہے جہاں تم 20 مرتبہ گئے ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بہشت سے کوہ سراندیپ میں، جو اب لنکا یا جزیرہ سیلون کے نام سے مشہور ہے، اترے۔ 300 برس تک اپنی لغزش کی بنا پر روتے رہے۔ چنانچہ گوشت پوست ان کے رخساروں کا بہہ گیا تھا اور چڑیوں نے ان کے رخساروں پر گھونسلے بنا لیے تھے اور ان کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ آپ کے آنسوؤں سے زمین اس قدر تر ہو گئی کہ اس پر گھاس اگائی اور اتنی بلند ہو گئی کہ آپ کا وجود مبارک اس میں پوشیدہ ہو گیا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جس روز حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہے اور ایک بھیڑیے کو پکڑ کر حضرت یعقوب کی خدمت میں لے گئے کہ اس نے یوسف کو ہلاک کیا ہے۔ حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے یوسف کو ہلاک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خیر، یعنی نہیں۔ آپ نے دوبارہ اس سے دریافت کیا کہ تو جانتا ہے یوسف کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت مجھے معلوم نہیں، اگرچہ میں جانور ہوں لیکن عیب جوئی اور عیب گوئی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ حضرت ایوب نے خدا سے دعا کی کہ مجھے 12,000 زبانیں دے تاکہ ہر زبان سے تیرا ذکر کروں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں کیڑوں میں مبتلا کر دیا، چنانچہ ان کے جسم میں 12,000 کیڑے تھے۔ حضرت نوح کے متعلق فرمایا کہ وہ ہر رات میں 1,000 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے
اور قریب صبح سر سجدہ میں رکھ کر عاجزی کیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے ہر بنے منہ سے خون جاری ہو جاتا اور ہر قطرہ سے جو زمین پر گرتا نقش تسبیح پیدا ہو جاتا۔ آپ کی کشتی کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے جبریل نے 1,24,000 تختے مہیا کیے اور اس طرح 1,24,000 کیلیں آسمان سے نازل کیں۔ ہر تختے پر ایک نبی کا نام لکھا تھا۔ حضرت محمد کے نام کے بعد 4 تختے خالی رہ گئے۔ آپ نے کہا کہ اب ان پر کس کا نام لکھا جائے گا؟ وہی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہوں گے، ان کے اسماء کے بغیر کشتی تیار نہیں ہو سکے گی۔ پھر فرمایا کہ آپ نے حضرت آدم کی ناش جو صفا اور مروہ کے درمیان تھی نکال کر اس کشتی میں رکھی۔ آپ کی کشتی میں ابلیس بھی سوار ہو گیا۔ آپ نے اسے نکالنا چاہا تو ارشاد خداوندی ہوا کہ اسے نہ نکالو، ہم نے اسے انقراض عالم تک مہلت دے رکھی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانہ میں دنیا میں اتریں گے اور اپنے معجزہ سے ایک مردہ کو زندہ کریں گے، وہ ابو طالب ہوں گے۔ ابو طالب حضرت علی کے والد تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آدمی نماز میں مصروف ہوتا ہے اسے اگلی پچھلی بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں؟ فرمایا کہ میں نے حدیث شریف کی کتب میں دیکھا ہے کہ الصلاۃ نور یعنی نماز روشنائی ہے، وقت نماز کوئی شے پنہا نہیں رہ سکتی۔ پس آدمی جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو اسے سب بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ آپ کے والد نے نمرود کے ڈر سے انہیں ایک غار میں پھینک دیا تھا، چنانچہ آپ اس غار میں 14 برس تک رہے۔ جس آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی تپش 60 کوس تک جاتی تھی۔ نمرود کے متعلق فرمایا کہ جس مچھر نے اسے ہلاک کیا تھا وہ لنگڑا تھا۔ حضرت یوسف کے متعلق فرمایا ایک مرتبہ انہوں نے حضرت یعقوب کو دیکھ کر تعظیم کے لیے گھوڑے سے اترنا چاہا، لیکن اس میں ذرا دیر لگ گئی۔ اس پر جبریل تشریف لائے اور حضرت یوسف سے کہا کہ تم نے گھوڑے سے اترنے میں دیر لگا دی ہے، اس لیے تمہاری اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان کے متعلق فرمایا کہ ان کے باورچی خانہ میں 70,000 اونٹ روزانہ نمک لاتے تھے اور وہ روزانہ خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو فرعون نے ایک تنور گرم کر کے انہیں اس تنور میں ڈلوا دیا۔ ایک مرتبہ مجلس میں درود شریف کی فضیلت کا ذکر آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے مچھلی لائے اور اسے بریاں کرنا چاہا، مگر وہ بریاں نہ ہوتی تھی۔ جس قدر لکڑیاں انبار خانے میں جمع تھی سب جل گئیں، لیکن وہ مچھلی اپنی اصلی حالت پر ہی رہی۔ وہ مچھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دریا میں ایک طائفہ دیکھا تھا جو آپ پر درود بھیجتا تھا، میں نے بھی ان کی موافقت میں ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھ پر آگ حرام کر دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مہتر جبرائیل نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی خدمت کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ فردائے قیامت میں میرے حق میں سفارش فرمائیں گے اور اس روز مجھے فراموش نہ کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کے متعلق فرمایا کہ ایک چیونٹی ان کے پاؤں تلے آ کر مر گئی اور اس نے شدت درد سے سخت آہ کھینچی۔ آپ نے چیونٹی کو اٹھا کر خدا سے دعا کی کہ اگر تیری بارگاہ میں میری کچھ بھی عزت ہے تو اس چیونٹی کو زندہ کر دے، چنانچہ وہ چیونٹی اس وقت زندہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کنگھی کر رہے تھے کہ آپ کی داڑھی میں سے ایک بال ٹوٹا جسے ہوا اڑا کر یہودیوں کے قبرستان میں لے گئی۔ اس کی برکت سے 3 دن تک عذاب ان کافروں پر نہ ہوا۔
ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بڑھیا روتی ہوئی حضرت مودود چشتی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضور، میرے اکلوتے بیٹے کو بادشاہ نے ناحق مروا دیا ہے۔ آپ یہ سن کر سردار تشریف لے گئے اور اس لڑکے کی لاش سے کہا کہ اگر تو ناحق مارا گیا ہے تو اٹھ کھڑا ہو۔ لڑکا اسی وقت زندہ ہو گیا۔ کہاں تک لکھتا جاؤں سلیم، اب تو میرا ہاتھ بھی تھک گیا ہے۔ یہ ہے نمونہ ان ملفوظات کا۔ زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہو تو انہیں خود دیکھ لو۔ امید ہے انہی اقتباسات سے تمہیں ان حضرات کی قرآنی معلومات اور علمی اور ذہنی سطح کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ والسلام۔ پرویز، اپریل 1955۔